تمام تر تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی ہی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جس نبی رحمت نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر، شرک اور بدعت جیسی گمراہیوں سے نکال کر ہمیں دعوت توحید کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور آج اسی دعوت توحید کی بنا پر ہم مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارکہ بابرکت مہینہ جو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، اور ہم اس مہینے کے مہمان ہیں۔ یہ مہینہ تو تا قیامت تک آتا جاتا رہے گا، لیکن پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اصل مہمان تو ہم ہیں۔ یہ مہینہ ہمارا میزبان ہے، ہمیں طرح طرح کی نیکیاں کرنے کے راستے بتلا رہا ہے، اور اپنے آخری ایام میں جار گزر رہا ہے۔ اور آج وہ رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، لیلۃ القدر کے بارے میں۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، یہ اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کا مہینہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ، ذکر و اذکار کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ۔ چند دن باقی ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ اگر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا تو پھر ہم سب جو ہیں بڑے گھاٹے اور خسارے میں چلے گئے۔ پورا سال تو انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور غلطی کا پتلا ہے، ہر آئے وقت میں گناہ کرتا رہتا ہے۔ پھر بھی جب یہ مہینہ بابرکت آ جاتا ہے تو انسان کے دل میں آٹومیٹک جو ہے ایک اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد کہ یہ باقی کے جو ایام معدودات، پورے رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایام معدودات کا، گنتی کے دن ہیں، ان گنتی کے دنوں میں سے باقی 4، 5، 7 دن باقی رہ گئے۔ اگر پھر بھی میں اور آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکے، اپنے گناہوں کے اوپر نہیں رو سکے، تو پھر ہم کب روئیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے خوبصورت بابرکت نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بابرکت خوبصورت نام ہے۔ ان ناموں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور، اور انہی ناموں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الشکور۔ الغفور کا مطلب ہوتا ہے بڑا معاف کرنے والا، الشکور کا مطلب ہے بڑا قدردان۔ پھر قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ دونوں نام کٹھے ہوئے ہیں، انہ غفور شکور، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ غفور کا اصل معنی جو معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری صفت بھی ہے کہ اللہ معاف بھی کرتے ہیں۔ ایسا معاف کرتے ہیں کہ جب غفور کی معنی سمجھ آ جائے کہ جہاں غفور ہوتا ہے وہاں پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، اور تیسرا غفور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اس گناہ کو پردے میں رکھتے ہیں۔ یہ ہے معنی الغفور کی۔ انسان ہے، بڑے گناہ کرتا رہتا ہے، انسان کی انسانوں کے ساتھ بڑے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، انسان بھی معاف کرتا ہے، انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، لیکن انسان کی صفت نامکمل ہے، انسان کبھی معاف کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بابرکت صفت اور بابرکت نام اتنا پیارا ہے کہ جب بھی اس سے سچے دل سے مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت معاف کرتے ہیں۔ پھر آگے الشکور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، تھوڑے سے عمل کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑی زیادہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
یہ بابرکت مہینہ معافیوں کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی قدر کروانے کا مہینہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والے ہیں بہت زیادہ، انسان کے گناہوں کی قدر کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سنا کہ ہمارے گناہ کی بھی قدر ہوتی ہے؟ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہ کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جنہوں نے ناحق قتل کیے، زنا کیے، چوریاں کی، یہ سارے گناہ کبیرہ گنوانے کے بعد آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ الا من تاب، ہاں اب جو پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، وہ آمنا پکا مومن بن جاتا ہے، وہ عامل عملا صالحا پھر اس توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس توبہ کو، ہمارے ان گناہوں کی کس طرح قدر کر رہے ہیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہ کی قدر کر رہے ہیں، ہمارے غلطیوں کی قدر کر رہے ہیں، ہمیں معاف کرنے کے بعد ہماری ان غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ غفور ہیں، وہ شکور ہیں۔ اگر پھر بھی بات نہیں سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح گناہگار کی قدر کرتے ہیں، پھر وہ قصہ اس عورت کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 3 انعامات سے نوازا۔ نمبر 1 کہ اس کے بعد کی زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنوار دیا، صاف بنا دیا۔ اللہ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ یہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کیا تھا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد اس قصے میں کہ چوتھی چیز، اس عورت نے جب یہ عمل کیا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ کسی کو دکھالے کے لیے کیا تھا، اس عمل کے اندر ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا۔ آج ہم ذرا سی بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اس عورت نے اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور کے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس کو پانی پلایا۔ اب پانی پلانے کے بدلے اس کی زندگی گناہوں سے نیکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ فاحشہ عورت تھی، گناہگار تھی، صرف ایک چھوٹا سا عمل کیا، اس عمل کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عمل کرنا ہے تو پھر وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ ان دنوں میں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ 3 عمل بتائے کہ جو آخرت چاہتا ہے پھر اس آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پکا مومن ہو، ایسا ایمان ہو کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کو بھی سجدے کر رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کر رہا ہے، تعویذ لکھ کے دے رہا ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، تعویذ کے اوپر فرشتوں کے نام، جبرائیل کا نام، فلاں کا نام، قرآن کی آیات الٹیاں لکھ کر ان کو تبدیل کر لوگوں کو تعویذ دے رہا ہے نیکی سمجھ کر۔ ایسی کوشش نہیں ہونی چاہیے، ایسا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ایسا ہو کہ جو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ پورے ہوں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ جب یہ 6 چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اس وقت انسان پکا سچا مومن ہوتا ہے۔ پھر جب مومن ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ،
آخرت کو سنوارنے کے لیے وسعی لها سعیها کوشش کر رہے ہیں، وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، ایسے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام الشکور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی قدر کر رہے ہیں۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ جھکانے سے شرماتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بھی کوشش ضروری ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک دن سوچا، دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بڑے دین میں بڑے خدمت گزار ہیں، کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کروں۔ بڑے ادھر ادھر سوچا کہ کیا خدمت کی جائے، کیسے موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا۔ پھر خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر تہجد نماز فرض ہے، تہجد کے لیے تو آپ اٹھتے ہی ہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے گھر سے پانی ختم ہو جائے، تو میں کیوں نہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے پانی لے کے بیٹھ جاؤں۔ کئی دن گزر گئے، پانی لے کے رات بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لیکن موقع نہیں مل رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے اٹھے تو گھر میں پانی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! جو انسان کوشش کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ضائع نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے دیکھتے ہیں ربیعہ بن کعب پانی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمانے لگے، ربیعہ کیا ہوا، کیوں بیٹھے ہو؟ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، دن میں تو بڑے آپ کے خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے، رات میں آپ کا کوئی خدمت گزار نہیں تھا، میں نے چاہا کہ چلو آپ کی رات کی خدمت کر لوں۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور ربیعہ کے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ سل تعطا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اگر میں ہوتا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کیا مانگتے؟ ہم دنیا مانگتے، دولت مانگتے، لاٹ مانگتے، گاڑی مانگتے۔ لیکن وہ صحابی جن کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایسے لوگ تھے جن کے ایمان کو دیکھ کر اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ایسے تو نہیں دی تھی۔ موقع مل گیا اپنی آخرت سنوارنے کا، کوشش کی آخرت سنوارنے کے لیے، اب موقع مل گیا کہ کس طرح آخرت سنواری جائے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے موقع دیجئے، میں صبح آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ سے کیا مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دن ہوا، ربیعہ آئے، فرمایا ہاں ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول